اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جس عظمت، جس خوبی، جس طرح، جس چیز کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے قرآن کا نزول۔ قرآن مجید جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جو خدا کی طرف سے لوح محفوظ میں ودیت تھے۔ وہ الفاظ، وہ عبارت رسول کے قلب پہ نازل ہوئی، اور لوح محفوظ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اسپیس ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو سفید موتی کی طرح نورانی تختی کہ جس کا طول و عرض زمین و آسمان، اس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر، اس کے محفوظ مرقوم میں تغیر و تبدل، کمی و زیادتی کا اندیشہ اور امکان نہیں، اور لوح محفوظ کو صرف ملائکہ عرش اور محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مجمع البحرین کی یہ روایت صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس مادی عالم کی اشیاء سے مختلف، بلکہ وہ معنوی چیز ہے، وہ روحانی چیز ہے، عالم ملکوت کے قابل، آسمانی فرشتوں کے پڑھنے کے لائق تختی، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں عجیب جامعیت ہے، عجیب وسعت ہے، احکام قضاء و قدر اس میں ہے، احکام وجوب و حرمت یعنی تکالیف شرعیہ اس میں ہے۔ یہی لوح محفوظ قرآن مجید کا مرکز اول ہے۔ پھر موقع و محل کے اقتضاء سے جیسے ضرورت پیش آئی، جیسا موقع درپیش ہوا، ملک مقرب جناب جبریل امین کی زبان و دل پر ویسی آیات کا القاء ہوا، حکم پہنچا، مامور ہوئے کہ وہ آیت یا آیتیں یا پورا سورہ آ کے رسالت مآب تک پہنچا دیں۔ آئے روحانی ملک، روحانی بات چیت، دل کے ساتھ تعلق، نہ کسی نے بچشم ظاہر آتے دیکھا، نہ بات کرتے سنا، مگر خدا کا کلام رسول تک پہنچ گیا۔ اسی کا نام وحی ہے، اسی کا نام نزول قرآن ہے، اسی کی بنا پر یہ قرآن کلام الہی ہے اور مخلوق کے کلام سے بالکل جداگانہ ہے۔ وہ خدا کی طرف نسبت رکھتا ہے، خاص اس کا مخلوق کلام ہے، اس لیے اسے کلام اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن مجید دفعتاً واحدتاً کل کا کل ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ میں آ گیا تھا۔ پھر وقتاً فوقتاً اسے جبریل امین نے 23 سال کی مدت میں رسول کریم تک پہنچایا، یعنی نزول قرآن بعثت کے اول سال سے شروع ہو کر اواخر ایام وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا۔ علامہ مولانا علی نقی نقوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید رسالت مآب کے اوپر تدریجی حیثیت سے موقع و محل کے اقتضاء کے مطابق نازل ہوتا تھا، اور اسی اعتبار سے اس میں ماضی،
حال اور مستقبل کے واقعات کی تفریق ہوئی، یعنی پہلے ہو چکنے والے واقعات ماضی کے الفاظ سے، بعد میں ہونے والے مستقبل کی حیثیت سے، اور موجودہ حالات کا تذکرہ حال کی صورت میں کیا گیا۔ وہ روز وقوع واقع آنے والے آیت میں الیوم یعنی آج کے لفظ اور آئندہ کے تذکرے میں سین اور صوف کے ساتھ اور بعید کی حدود قائم کی گئی، اور یہ حدود قائم کرتے ہوئے اس اعتبار سے قرآن مجید کے نزول کی کوئی تاریخ مقرر کرنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ 20 برس سے زائد عرصے میں جستہ بجستہ اترا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نزول قرآن کی تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک طرف اشارہ ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس میں قرآن کے اتارے جانے کو 11 مہینوں کی میعاد سے ہٹا کر ایک مہینے میں محدود کیا گیا۔ دوسری آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو مبارک شب میں نازل کیا۔ اس سے مبہم طور پتہ چلتا ہے کہ نزول کسی خاص رات میں ہوا اور وہ ماہ رمضان کی کوئی رات ہے، اس لیے کہ پہلی آیت کے خلاف نہ ہو۔ تیسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں انضباط تاریخ کی مکمل طریقے سے کیا گیا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس طرح تاریخ معینہ طریقے سے معلوم ہو گئی، یعنی شب قدر۔ اب جو قرآن مجید کو قدیم اور بطور کلام نفسی کے ازل سے ذات الہی میں ثابت سمجھتے ہیں، ان کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ الفاظ جو کاشف اور حاکی ہیں کلام حق کے، وہ تو کسی ایک وقت پر نازل ہوئی نہیں، بتدریج اترے، پھر ان کی یہ تاریخ ہے نہیں۔ قدیم چیز قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور پھر اس کے لیے تاریخ مقرر کرنے کے کیا معنی۔ لیکن اس میں کہ جو قرآن کو حضرت احدیت کا مخلوق جانتا، اسی حیثیت سے اس کو کلام الہی سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی تاریخ کو ایک اسی انشاء اور خلق قرآن سے متعلق سمجھتا ہوں، جو عالم مالائے اعلیٰ میں صورت پذیر ہوا، جس کی نوعیت کے عالم میں، جس نوعیت کے علم میں سپراندیختی کا اعتراف اس تبصرے میں کر لیا۔ یہ انشاء اول ہے کہ جو ماہ رمضان کی مبارک رات شب قدر کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، جس کے مطابقت سے تدریجی طور پر قرآن مجید رسول پر نازل ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قدر فیہا انزال القرآن وانزل جملۃ واحدہ فی اللوح المحفوظ، اسی شب قدر میں نزول قرآن کا فیصلہ کر کے اللہ نے کل کا کل لوح محفوظ پہ قائم کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نزول قرآن شب قدر کی فضیلت کا ضامن ہو، اور اسی وجہ سے اسے شرافت دائمی نصیب ہو گئی۔ سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح، اسی شب میں قیامت تک ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ شب برات میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور شب قدر میں روزی معین کی جاتی ہے۔ علامہ طرحی رقم تراز ہیں کہ قرآن مجید کا وہ سورہ جس میں نزول قرآن کی صراحت کی گئی، جسے سورہ قدر کہتے ہیں، اور اس میں نزول ملائکہ کی وضاحت فرمائی گئی ہے، مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے، کیونکہ شب قدر میں نزول ملائکہ صرف انہی پر ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے،
کیونکہ نزول ملائکہ کے لیے منزل عصمت درکار ہوا کرتی ہے۔ میرے نزدیک امام مہدی کی قیامت تک زندہ اور باقی رہنے کی ایک یہ بھی دلیل ہے۔ علامہ محسن فیض تحریر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن کو کل کا کل بیت المعمور میں پہنچا دیا، پھر اس کے بعد اس کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے۔ توریت کا نزول 6 رمضان کو ہوا، انجیل کا نزول 13 رمضان کو ہوا، زبور کا نزول 18 رمضان کو ہوا، اور قرآن مجید کا نزول 23 رمضان کو ہوا، اور یہی 23 رمضان شب قدر کی تاریخ ہے۔ اسی رات کو جملہ سالانہ احکام معین کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی شب نزول قرآن کی بنیاد ہے، اور پھر 20 یا 23 سال کے عرصے میں جو رسول پر نازل ہوا، اور چونکہ شب قدر قیامت تک رہے گی، لہذا اس کا مطلب یہ ہو کہ اس قرآن کی تعویل اور اس کی جو تفسیر جو ہر عہد میں اس سال سے متعلق احکام کے بارے میں ہوتی ہے، امام زمانہ پر واضح کر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی آڈیو ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن کی معروضات، اس کے سلسلے میں نزول و احکام کے مقامات، مکہ اور مدینہ کی صورتوں کے سلسلے کی بیان اور دیگر چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔